السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔ جی، نیکسٹ لیسن ہمارا ہے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک۔ تجوید کا لیسن آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب ترجمہ، لفظی ترجمہ پہلے ہوگا۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی جس نے، استوقد، جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس کا، ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ، بنورہم، نور ان کا، وترکہم، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹتے، او یا، کصیب، جیسے زوردار بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے، ورعد، اور گرج، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے، حذر، بچنے کے لیے، الموت، موت سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یکاد، قریب ہے، البرق، بجلی کی چمک، یخطف، وہ اچک لے، ابصارہم، نگاہیں ان کی، کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشنی کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر، شاء، چاہے، اللہ، اللہ، لذہب، البتہ وہ لے جائے، بسمعہم، کان ان کے، وابصارہم، اور آنکھیں ان کی، ان اللہ، ان، بے شک، اللہ، اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ بس اب ایک دفعہ آپ لوگوں نے مل کر پڑھنا ہے۔ مثلہم، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی جس نے، استوقد، استوقد، آگ بھی آ جائے گا بیچ میں، استوقد میں نہیں ہوگا، صرف جلائی ہوگا، استوقد، نارن، فلما، اضاءت، ما حولہ، ذہب، اللہ، بنورہم، وترکہم، ہاں انہیں بھی کہنا ہے، ہوں میں نے، فی ظلمات، لا یبصرون، صم، بکم، عمی، فہم، لا یرجعون، او، کصیب،
من السماء आसमान से فيه इसमें ظلمات अंधेरे ورعد और गर्ज وبرق और बिजली है, يجعلون उड़ा देते हैं أصابعهم उंगलियां अपनी في آذانهم अपने कानों में من الصواعق बिजली के कड़कों से حذر बचने के लिए الموت मौत से والله और अल्लाह محيط घेरने वाला है। بالكافرين काफिरों को يكاد करीब है البرق बिजली की चमक يخطف के उछल चले, أبصارهم निगाहें उनकी كلما जब कभी أضاء वो रोशनी करती है لهم उनके लिए مشوا वो जब करते हैं فيه इसमें وإذا और जब أظلم वो अंधेरा कर देती है عليهم उन पर قاموا वो खड़े कर देते हैं। ولو और अगर شاء चाहे الله अल्लाह لذهب अलबत्ता वो ले जाए بسمعهم कान उनके وأبصارهم और आंखें उनकी, إن बेशक الله अल्लाह على ऊपर كل हर شيء चीज से قدیر बहुत कुदरत रखने वाला है। ٹھیک ہے، اب ان کی تشریح دیکھتے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 گروہ آپ نے پڑھے، کون کون سے؟ متقین، کافر اور منافق۔ منافق خطرناک ہیں، سمجھ نہیں آتے، جلدی سے پہچانے بھی نہیں جاتے، تو اس لیے ان کو تفصیل سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے سب نے، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ خوبیاں، یہ سے صفت، اچھا یہ فلانی جو ہے نا وہ ایسے، میری نند ہے، میری ساس ہے، میری بہو ہے، میری دیورانی ایسے کرتی، میری جٹھانی ایسے کرتی، فلانی۔ کسی نے بھی کسی کو نہیں دیکھنا، صرف اپنے میں دیکھنا ہے، میرے اندر یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو اس میں سے نکالنا ہے اپنے اندر سے، یہ جتنی بھی خصلتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ کون کون سی خصلتیں پڑھ لی، ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں پیچھے کا لیسن۔ منافقین کی صفات میں سے کون سی صفات ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور فساد برپا کرتے ہیں۔ پھر اصلاح کے نام پر فساد، تیسرا 5واں جرم یہ ہو جائے گا، اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بناتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور ایمان والوں سے جھوٹ بول کر کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر خانے وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کس سے مذاق کرتے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے ایمان والوں سے، اس کے رسول اور ایمان والوں سے، لیکن کیا حقیقت میں وہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ایک تجارت کی ہے، ہدایت ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے ہدایت کو بیچ ڈالا۔ تو بتائیں خرید و فروخت کتنی ہوتی ہے دنیا میں، تو کیا یہ ان کی تجارت کامیاب ہے؟ اس تجارت نے ان کو فائدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی سود مند نہیں، کوئی فائدہ مند نہیں، بلکہ الٹا گھاٹے کا سودا ہی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں آج کی آیات کو، مثلہم، ان کی مثال، کا مثالی، مثال اس شخص کی ہے، الذی، جس نے استوقد، جلائی، نارن، آگ، مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ مثلا ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، مثال بولا جاتا ہے نا، اس لیے یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، ہم تو بار بار رپیٹ ہو رہا ہے نا، وہ، اس، انہیں، یہ چینج ہوتا چلا جائے گا اپنے جملے کے مطابق۔ ان کی مثال کا مطلب پیچھے پہلے بھی پڑھا آپ نے، کی طرح، مانند، مثالی مثال، دیکھیں مثلہم اور کمثلی میں ایک ہی روٹ ہے۔ مثال الذی، وہ جس نے، الذی، الذین پڑھا ہے نا آپ نے، الذین نون لگ گیا تو جمع کے لیے، نون کے بغیر یہ واحد کے لیے ہے، الذی، جس نے استوقدا، جلائی، واو قاف دال اس کا روٹ ہے، وقدا، اور استوقدا، جس نے آگ جلائی، الف سین تا اس میں زائد لگا ہوا ہے، یہ زائد لگنے سے اس کا معنی کیا ہے کہ خوب بھڑکائی، نارن،
आग, फलम्मा फिर जब, अदाअत रोशन कर दिया, मा हौलहू उसका इर्द गिर्द या उसका माहौल। मा हौल क्या है? मा का मतलब जो हौल इर्द गिर्द है, हु उसके, जो उसके इर्द गिर्द है, मतलब क्या? माहौल अरबी से आया है ना। मा हौल का मतलब क्या है? मा जो, हौल इर्द गिर्द, जो इर्द गिर्द, तो इसको क्या कहते हैं? माहौल, हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। मा हौलहू जो उसके इर्द गिर्द है। ज़हबा तो ले गया। अब अदाअत, अदाअत में रूट क्या है? ज़ाद, मैंने बताया था ना हरूफ दो किस्म के होते हैं ना, एक सहीहा और ये अलील है बेचारा। इसमें से एक लफ्ज़ ड्रॉप हो गया है, कौन सा? वाव, ज़ाद वाव हमज़ा, ज़ौ, ठीक है। ज़ाद वाव हमज़ा था ये, तो अब जब इसने शेप चेंज की तो हमज़ा छुप गया और वाव छुप गया और अलिफ आ गया, अदा बन गया। मा हौलहू उसका इर्द गिर्द, ज़हाबा तो ले गया, अल्लाहु अल्लाह ताला, ज़हाबा ले जाना, ज़हाबा का मतलब गया है, लेकिन ज़हाबा के बाद अगर उसी जुमले में बा आ जाए तो मतलब लेकर चले जाना है, कहीं बा। ज़हाबा बिनूरी, ठीक है, ले गया अल्लाहु अल्लाह ताला, बिनूरिहिम उनका नूर, कौन सा? जो उन्होंने आग जलाकर हासिल किया था। व तारकाहुम और उनको छोड़ दिया। तारा का तरक उर्दू में भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, नूर भी इस्तेमाल होता है, तरक भी इस्तेमाल होता है। फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ज़ुलमतुन की जमा ज़ुलुमात, जुल्मत कदा उर्दू में इस्तेमाल होता है हमारे, होता है ना। ज़ुलुमात, ज़ुलुमतुन की जमा है ज़ुलुमात, अंधेरों में। ला युबसिरून वो नहीं देखते। युबसिरून में रूट क्या है? बासरा, बसर, बसर से युबसिरून वो देखते, या लग जाए तो वो आपने बीच में लाजमी लगाना है, वो नहीं देखते। ला नहीं हरफ नफ़ी है। सुम्मुन वो गूंगे हैं, बुकमुन वो सुम्मुन वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन पस वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं लौटते। सुम स्वाद मीम, मीम इसका रूट है। असम्मा सुनने की समात से बहरा हो जाना, सुनने की समात से महरूम होना, बहरे हैं। बुकमुन बा काफ मीम बकम गूंगे को कहते हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं जिसकी ज़ुबान ना चले। उमयुन अंधे हैं, आइन मीम या इसका रूट है। अब देखिए सुम समात से ऐसे याद कर लें ना, सुमुन समात नहीं है, मतलब बहरे हैं, ठीक है। बुकुम इधर इशारा रख लें, बुकमुन गूंगे हैं, ज़ुबान नहीं है। और उमयुन आइन, आइन आँख, ठीक है, आँख नहीं, मतलब क्या? अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फ़हुम ला यरजिऊन पस वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं लौटेंगे। अब यरजिऊन रा जीम आइन राजा, रजू हमारे उर्दू में बोला जाता है ना, लौटना। उसने रजू कर लिया, वो लौट आया, पलट आया। राजा आ इसका रूट है, नहीं वो पलटते, किस तरफ? सीधे रास्ते की तरफ। औ या कसय्यिबिन जैसे कि बारिश, सय्यिब, स्वाद वाव बा इसका रूट है, इसमें वाव जो है वो अलील हुआ और ड्रॉप हो गया, ठीक है। सय्यिब स्वाद वाव बा, सवाब, सवाब भी इसी से ही है। सवाब क्या होता है? पलट कर आता है कि नहीं आता? तो मूसलाधार बारिश जो पलट कर आए, वापस आए, सवाब भी ऐसे ही होता है ना, कि नहीं? कैसे? आपने कोई अमल किया, वो पलट कर आपको मिला उसका बदला, फिर कोई अमल किया, फिर पलट कर आपको मिला, ठीक है। सय्यिब सौब से कि जैसे बारिश, और बारिश भी कौन सी? ज़ोरदार बारिश, बार बार आए, ठीक है। मिनस समाई आसमान से, अस्समा आसमान की जमा है। समू सीन मीम वाव इसका रूट है, और उर्दू में बोला जाता है ना समो दिया, सब कुछ समो दिया। अब बताएं ज़रा, हम सब किस में समोए हुए हैं? आसमान के नीचे हैं। है कोई ऐसा हिस्सा आप आसमान से निकल सके? निकल सकते हैं? ज़मीन से भाग सकते हैं? आसमान से निकल सकते हैं? नहीं ना। सीन मीम वाव समो यानी आसमान, समो इसका वाहिद है, अस्समा इसकी जमा है, आसमान। फ़ीही इसमें, ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, वरादुन और बर्क, रादुन और इसमें गरज है, व बरकुन और बिजली है। बरक बिजली को कहते हैं, रात गरज को कहते हैं।
ٹھیک ہے، را عین دال اپنے روٹ کے ساتھ ہے اور برق بھی اپنے روٹ کے ساتھ ہے. اردو میں بولا جاتا ہے نا برق رفتاری سے، تیز بجلی کی سی چمک. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، جیم عین لام اس کا روٹ ہے جعل، یجعلون ڈالنا، کرنا، بنانا. اصابعہم اپنی انگلیوں کو، صاد با عین اس کا روٹ ہے، صاد با عین. اصابع جمع ہے انگلیاں، ہم اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، الف حمزہ دال نون اس کا روٹ ہے، اپنے کانوں میں. من الصواعق حذر الموت، صواعق صاد عین قاف صاعقہ، یہ کڑک کو کہتے ہیں، جو بجلی چمکتی ہے تو کڑک آتی ہے نا آواز، تو اس کڑک سے، حذر ڈر سے، الموتی موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے. ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے نا محیط، احاطہ کرنا. کتنا محیط ہے، کتنے پہ محیط ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، محیط بھی بولا جاتا ہے اور احاطہ بھی اس سے ملتا جلتا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. کافر کی جمع کافرین، با کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، با کے 17 معنی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے جیسے استعمال ہوگا اس کے مطابق اس کا کبھی ساتھ ہو جائے گا، کبھی پر ہو جائے گا، کبھی کو ہو جائے گا، کبھی کس طرح، تو پھر یہ اس کا معنی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. چلیں جی اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، کن کی مثال؟ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. کون سا تجارت کی؟ کہ ہدایت آئی، ہدایت کو بیچ کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے ایک شخص ہے، استوقد نارا، کہ اس نے آگ جلائی. سوچے ذرا، اندھیرا ہے نا، اندھیرے میں اس نے آگ جلائی، اسے راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ آج کا دور نہیں نا، اب جنگل کا دے دیں دور، موبائل بھی نہیں تھے کہ جہاں مرضی چاہے ٹارچ موبائل کی آن کر کے ہم دیکھ لیں، موبائل بھی نہیں تھے سسٹم. ٹھیک ہے، تو جنگل میں رات کا وقت اندھیرا ہے، اس نے آگ جلا لی، آگ روشن کر لی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا. آگ جلائیں تو کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. سردیوں میں کیا کرتے ہیں بچے بھی دبک کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ایک تو گرمی حاصل ہوتی ہے، اوپر سے روشنی اندھیرے والا. لیکن لائٹ چلی جائے تو پھر کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے ایسے ہوا ہے نا، لائٹ چلی گئی تو چولہے کا آگ کو تیز کر لیں، آس پاس کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو پھر اسی طرح جب آگ جلائی تو ارد گرد کی روشنی جو ہے وہ اس کے ساتھ چیزیں نظر آنے لگی. جب ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ نہیں دیکھ پاتے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں. دفتن وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا. یہی حال منافقین کا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال کس کی ہے؟ ایسے شخص کی جو اندھیرے میں تھا، ٹھیک ہے، اس نے روشنی جلائی، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں. اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب حال جیسے پہلے تھا ویسے ہی تاریکیوں میں گھر گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچاننے لگ گئے. پھر وہ دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. ٹھیک ہے، یہ ہے جنہوں نے ہدایت کو خریدنا نہیں بلکہ بیچ ڈالا. ہدایت آئی تھی تو روشنی آئی، وہ ہدایت ایسے جیسے آگ جلائی ہے اس نے. ٹھیک ہے، جب ماحول روشن ہوا، سمجھ آنے لگی، تو پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے دنیاوی مفاد کو حاصل کیا، تو وہ روشنی اس سے چلی گئی، دوبارہ وہ اندھیرے میں رہ گیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے. اب دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ اگر گونگا نہیں ہے، صرف اندھا ہی ہے، تو آپ اس کو پیچھے سے آواز دے کر واپس بلا سکتے ہیں.
ایسے ہی ہے. اور اگر کوئی شخص سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں، لیکن دیکھتا ہے تو آپ اس کو اشارے، اس کے پاس کوئی جا کر اشارے سے اس کو واپس پلٹنے کا بتا سکتے ہیں. اور ایک ایسا شخص جو اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، تو آپ اس کو واپس کیسے بلا سکتے ہیں؟ ایک امیجینیشن سے کام لینا. ایک شخص جا رہا ہے، نہ اس کے کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ اس کا زبان، بول بھی نہیں سکتا. اب آپ نے اس کو پیچھے سے بلانا ہو، کیسے بلا سکتے ہیں؟ وہ لوٹے گا؟ نہیں لوٹے گا نا. تو اللہ نے یہ مثال دی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں نا، انسان کی عقل کے عین مطابق، کہ کوئی کسی نے کتنا بھی درجے کا وہ ہونا، پڑھے لکھے ہونے کے لحاظ سے بھی اور اپنے ذہنی لیول کے اعتبار سے بھی، کم سے کم ذہنی لیول والا بھی ہو تو ان مثالوں سے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے. اپنے نفاق میں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے. فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ موت کے ڈر سے، یعنی بجلی کے کڑاکے سن کے، بجلی کے کڑکے سن کے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن پر کبھی حق جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. تو جیسے آسمان سے بارش ہو، اب یہ ان منافقین کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. جیسے دین اسلام میں جب داخل ہوئے نا، ان کو حق راستہ نظر آیا، روشنی چلائی انہوں نے، لیکن دین میں داخل ہوتے ہی جو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آئی، کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی کسی قسم کا کوئی امتحان آیا، تو فوراً یہ گھبرا گئے کہ ہم تو اس راستے پر نہیں چلیں گے، اور فوراً گھبرا کر پیچھے پلٹ گئے. اب جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آرام سے یکدم بارش آ جاتی ہے. گھنے بادل آتے ہیں نا، اس سے پہلے ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا، ٹھنڈی ہوائیں، پھر بادل آتے ہیں، برستے بھی، وہ گرجتے بھی ہیں، چمکتے بھی ہیں. اب کوئی شخص ان چیزوں سے ڈر کے کہے کہ اللہ ہائے مجھے تو ڈر لگتا ہے تو بارش ہی نہ آئے. بارش تو اللہ کی رحمت ہے نا. تو اسی طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا. ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو لے کر آیا ہوں نا قرآن، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. وحی بھی آسمان سے آئی ہے تو بارش بھی آسمان سے. بارش سے زمین کی جو مردہ زمینیں ہیں، نباتات اگتی ہیں، مردہ زمینیں جو ہیں وہ خوشحال ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح آسمان سے آنے والی بارش وہی جو ہے وہ مردہ دلوں پر جب پڑتی ہے تو اس میں سے پھر کیا ہے، ایمان کی آبیاریاں ہوتی ہیں، ایمان کے درخت اور شجر وغیرہ جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس مثال کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھیں کہ جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں فائدہ ہے، لیکن فائدے سے پہلے اس میں تھوڑا سا وہ چمک، گرج وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہیں کیونکہ ایمان تو ہے نہیں، ان کا ایمان تو ان کا کمزور ہے منافقوں کا. اللہ پر ایمان لے آتے. تو آپ نے متقین کی صفات پڑھی تھی. سب سے پہلے صفت کون سی تھی؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا. غیب میں اللہ پر ایمان بھی تو ہے نا، اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ پکا ہو جاتا ہے پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سی گھبراہٹ سے ہی گھبرا جاتے ہیں اور انہیں موت کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ پھر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسے دین سے تو ہم باز آئے، ایسے عمل سے ہم باز آئے. اسی لیے تو پھر وہ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف. صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی مفاد نہیں دیکھا، سب کچھ ہی دین کی راہ میں لٹا دیا. یہ تو بیوقوف ہے، ہم تو ان بیوقوفوں جیسے والا ایمان نہیں لائیں گے. کل کی آیات یاد ہے نا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین. تو اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کسی بھی وقت ان کی پکڑ کر سکتا ہے. یہ اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے دنیا کے جو مال ہے اس میں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اچانک ان کی پکڑ کر لیں گے. پھر آگے دیکھیں منافقین کا دوسرا گروہ ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان پر
پر چمکتی ہے تو اس روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یکادو قریب ہے، کادا یکادو یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے نزدیک ہونے کے، قریب ہے۔ البرقو بجلی، پیچھے گزر گیا نا برق، بجلی۔ یخطفو خطفا، خطفا اچکنا، ایک دم سے کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے چھین لینا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے بیٹھے ہو کوا پکڑ کے کوئی چیز لے جائے، اور خاص طور پر اگر اکیلے بچوں کو کچھ دیا ہے نا اپنے صحن میں یا چھت پہ بیٹھے ہوئے دھوپ سے کریں ساتھ میں، وہ اوپر سے کوا آ کے کیا کرے گا، اچک کے لے جائے گا وہ چیز، ایسے ہی ہے نا۔ تو یخطفو یہ منظر یاد رکھے نا، تو یخطفو کا مطلب یہ کہ اچکنا اچانک۔ ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما بصارت ان کی، کلما جب کبھی، اضاء لہم وہ بجلی روشن ہوتی ہے ان پر، اضاء زو سے پیچھے پڑا زو، ضاد واو حمزہ زو، روشن ہوتی ہے لہم ان کے لیے، مشو تو وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں میم شین یا روپ ہے، مشا مشا چلنا، مشو وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں۔ وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، ظلام میم ظلم، ظلم بھی اندھیرا ہوتا ہے نا، اور ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور یہ جہنم میں جانا ہے سارا ظلم۔ اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قوموا وہ کھڑے رہتے ہیں، اقاما قاموا قاما، قول یقول یہ سارے ایک ہی، قاف واو میم اس کا روٹ ہے۔ ولو اور اگر شاء چاہے، اللہ تعالیٰ، شاء شے چاہنا، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم اللہ تعالیٰ ان کی سماعت لے جائے، ان کے کان لے جائے، سمعی سین میم عین، سمع بصر سماعت، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، باس غاد را بصر بصیرت۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں منافقین کا دوسرے گروہ کا ذکر ہے، جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بس ان کے دل جو ہیں وہ ریب اور تردد میں رہتے ہیں۔ شروع میں آپ نے کیا پڑھ لیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے دن ہی شک شبہ دور کر لینا ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں، اللہ کے حکم میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ منافق شک میں پڑے رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں، شکوک، کفر، نفاق میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان کی ہے۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گفتگو کا شکار اور قبول حق یعنی اسلام سے محروم رہتا ہے، حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے کہ اپنے ایمان میں سے شک کو بالکل ختم کر لینا ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، الیقین الجازم، کہ پکا یقین، پکا ایمان۔ یہ ہم سب سے اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں تو پکا ہو، اس میں کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور پیچھے شیطان جو بیٹھا ہے وہ یہی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شک والی چیزیں ہیں نا ان کو چھوڑ دو، جس نے شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شک والی چیزوں کے اندر گر گیا گویا اس نے اپنا دین بھی خراب کر لیا، اپنی عزت بھی خراب کر لی۔ حدیث بڑی طویل ہے جس میں نبی نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا اور اپنی عزت بھی، اپنا اسلام بھی بچا لے گا، اور جو ان چیزوں کو پکڑ لے گا، ان چیزوں میں گر جائے گا، اس نے اپنا دین بھی خراب کر لیا اور اپنی عزت بھی خراب کر لی۔ شک ہو گیا پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، نیا بنا لے وضو، شک ہو گیا رکھتے 2 پڑی ہیں کہ 3 پڑی ہیں، فوراً شک دور کریں، 2 کو سمجھیں اور تیسری کو بالکل تصور نہ کریں، 2 کے مطابق اپنی نماز پوری کریں اور بعد میں پھر سجدہ سہو کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو شک بالکل بھی اپنے اندر آنے ہی نہیں دینا۔ چلیں اللہ تعالی ہم سب کو
ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تھوڑا سا ہی دیکھ لیں، آیت نمبر 19 اور 20 کا تھوڑا سا تشریح تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ یہ مثال اللہ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے مگر ضعف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہے۔ ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ ایمان کمزور ہے۔ دیکھیں منافقین کی دو قسمیں، ایک ہے قلبی منافق اور ایک ہے عملی منافق۔ تو قلبی منافق زیادہ خطرناک ہے۔ عملی منافق ایسے جیسے عمل میں کوئی کام ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، مانتے ہیں لیکن عمل میں، جیسے وہ حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی نا، جو بھی شخص جس کے اندر ان تینوں میں سے ایک بھی کوئی خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ جس کے اندر ان میں سے ایک بھی ہے وہ منافقت کی ایک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام جو ہیں اپنے بارے میں ڈرا کرتے تھے کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ انہیں بہت زیادہ، جتنا زیادہ ایمان پکا ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اپنے بارے میں انسان کو شک ہوگا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ وہ یاد ہے نافقہ حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ جو حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے ایمان کی ہوتی ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی۔ تو پھر صحابہ کرام کے ایسی حالتیں ہوتی تھی کہ تھوڑا سا بھی ایمان میں کمی آتی تھی وہ سمجھتے تھے یہ منافقت ہو گئی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہو تو تم کیا کرو، مختلف دعا حدیثیں گڈمڈ ہو گئی ہیں کہ ایک حدیث میں تو کہا کہ اگر تمہاری ہمیشہ حالت وہی رہے جو تمہاری اب میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے پاس آ کر تم سے سلام لیں، مصافحہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے تب تو تم زندگی سے لطف اندوز ہی نہ ہو سکو۔ ظاہر ہے پھر ایسے ہی ہوگا نا، ہر وقت ایک سی کیفیت رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو کم ہو ایمان تو فکر کرنی ہے، اس کو اور بڑھانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، قرآن کو سننا ہے۔ علماء کرام نے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، اور علماء کرام جب بھی اپنے دل میں دیکھتے تھے کہ ایمان کم ہو رہا ہے یا کوئی شکاوت آ رہی ہے تو وہ اپنے سے بڑے یا اپنے سے زیادہ باعمل لوگوں کو دیکھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کی مجلس اختیار کرتے تھے تاکہ ان کو موٹیویشن ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ باندھ لے اپنے پلے سے، اے اللہ زندگی جب تک ہے اب انشاءاللہ اس راستے پر رہنا ہے، یا پڑھتے رہنا ہے یا پڑھاتے رہنا ہے، تیسری کوئی حالت ہمارے اندر نہ آئے۔ جیسے ہی ہم اس راستے کو چھوڑیں گے فوراً آپ کو لگے گا آپ کا ایمان کا لیول گر گیا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ جب آپ اس سے نکل کر جاتے ہیں کلاس سے تو کلاس میں جب ہوتے ہیں تب آپ کا ایمان کا لیول کیسا ہوتا ہے؟ آپ سوچا کریں نا، تو تب کتنے ہم عہد و پیمان دل میں بناتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ میں نے، اچھا اس کا یہ ہے، آئندہ میں نے ایسے نہیں کرنا، آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا، آئندہ میں نے وہ نہیں کرنا، اور اب کلاس سے نکلنے کی دیر ہے پچھلی زندگی کی طرف ہم واپس لوٹ آتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو بدلنا ہی نہیں۔ افسوس اس پر آپ نے اپنا وہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، لیکن پھر اس کو کوئی نہ کوئی روز کا ایک سبق ضرور لے کر جانا ہے کہ میں نے آج کے سبق سے یہ کام اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ وہ ہوگا گریں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے، جیسے بیبی سٹیپس ہوتے ہیں نا، سب مائیں ہیں جاننے والی ہوں گی۔ بچہ کیسے چلتا ہے؟ ایک دم دوڑنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں نا، پہلے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے۔ وہ جلدی کتنی ہوتی ہے بچے کے اندر کہ میں جلدی سے دوڑنے لگ جاؤں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک قدم اٹھایا تو شاید ابھی میں دوڑنے لگ جاؤں گا، تو وہ پھر گر جاتا ہے۔ وہ ایک جیسے بیبی سٹیپ لیتے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہے پھر دوڑنے لگتا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، ایک سٹیپ لینا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا، کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے۔ اللہ میں نے یہ عہد کیا تھا آئندہ نہیں کرنا، غلطی ہوگی معاف کر دے، مجھے توفیق دے، تیری توفیق کے بغیر میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی، تیری توفیق کے بغیر یہ نیک کام نہیں کر سکتی۔ اب پھر ریپلیس کریں، جو عادتیں ہیں نا غلط عادتوں کو ایک ایک کر کے کم کریں اور اس کے بدلے اچھی عادتیں اپنے اندر لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ان کا ضعف ایمان کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ تھوڑی سی بھی مصیبت آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی ایسے ہیں، ہمارے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب نہیں ہیں، ہم پر مصیبتیں آ گئیں، ایسے ہو گیا، فوراً ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو وہ آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے بلکہ جب آ جائیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اور پکا ایمان عطا فرمائے اور منافقین کی صفات کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں پر یہ فتوے نہ لگانے، یہ کام نہیں کرنا، دوسروں پر فتوے نہیں لگانے فلانا منافق ہو گیا، اپنی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی دے، اور ایمان کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے کر جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔